بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس وقت مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہیں اور یہ 7 ہجری کا زمانہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غیر معمولی آلام و مصائب کا سامنا کر رہے ہیں جو قریش کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر نازل ہو رہی ہیں، اور اپنے کندھوں پر دعوت اسلامی کے افکار و ہموم کے اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو رنج و بلا کے لامتناہی سلسلے سے منسلک کر دیا ہے۔ انہی صبر آزما اور زہرہ گداز لمحات میں سرور و انبساط کی ایک روشنی اس میدہ جہاں فضا کے ساتھ آپ کی زندگی میں نمودار ہوئی کہ ایمن نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور پیشانی کی لکیریں روشن ہو گئیں۔ کون تھا وہ نیک بخت بچہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خوشی سے ہمکنار کیا تھا؟ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نومولود بچے کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کے لیے باعث حیرت نہ تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس کے والدین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے۔ بچے کی ماں برکہ حبشیہ ہیں جو اپنی کنیت ایمن کے ساتھ مشہور تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی لونڈی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی زندگی میں آپ کی پرورش کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ نے انہی کی آغوش تربیت میں نشو و نما پائی۔ چنانچہ آپ نے دنیا میں ہوش کی آنکھیں اس حال میں کھولیں کہ ان کے سوا کسی کو ماں نہیں جانتے تھے۔ اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ ان کے متعلق اکثر فرمایا کرتے تھے، یہ میری ماں ہیں، میری ماں کے بعد اور میرے گھر والوں میں سے باقی ماندہ ہیں۔ تو یہ تھی اس سعادت مند بچے کی ماں۔ رہے اس کے والد تو وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، آپ کے صحابی و رازدار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد، اور اسلام کے بعد لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین شخص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے موقع پر جیسی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث فرحت و سرور ہوتی، وہ مسلمانوں کے لیے بھی وجہ مسرت و شادمانی ہوتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے اس خوش بخت بچے کا لقب ہب اور ابن الہب رکھ دیا تھا، اور انہوں نے اس کا یہ لقب رکھتے وقت دراصل کسی قسم کی مبالغہ رئی سے کام نہیں لیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اس سے ایسی محبت رکھتے تھے کہ ساری دنیا اس پر رشک کرتی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تقریباً ہم سن تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے، تابندہ روح، نہایت خوبصورت اور اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سانولا اور ان کی ناک چپٹی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت میں ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق و امتیاز روا نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک زانو پر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے زانو پر بٹھاتے، پھر ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے سینے سے چمٹاتے ہوئے فرماتے تھے، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا کہ ایک بار جب وہ دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑے، ان کی پیشانی زخمی ہو گئی اور زخم سے خون جاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اشارہ فرمایا کہ اٹھ کر ان کا خون بند کر دیں، لیکن ان سے کچھ تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اٹھے اور خون کو بند کرنے کے لیے ان کے زخموں کو چوسنے لگے۔ آپ خون چوستے جاتے اور تھوکتے جاتے اور ایسے الفاظ میں ان کی دلداری فرماتے جا رہے تھے جن سے شفقت و رحم دلی کے جذبات امڑے پڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بچپن میں ان سے محبت کرتے تھے، جوانی میں بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
قریش کے ایک رئیس حکیم بن حزام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نہایت بیش قیمت جوڑا ہدیہ کیا جو انہوں نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا۔ وہ جوڑا یمن کے مشہور بادشاہ ذی یزن کا تھا۔ چونکہ اس وقت حکیم بن حزام مشرک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول نہیں کیا بلکہ ان کو اس کی قیمت ادا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صرف ایک دفعہ جمعہ کے دن پہنا اور پھر اتار کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، جسے پہن کر وہ صبح و شام اپنے ہم جولی مہاجر اور انصاری نوجوانوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن بلوغ کو پہنچے تو ان کی شخصیت سے ان کریمانہ عادات و اطوار اور ان شریفانہ خصائل و اخلاق کا نمایاں طور پر اظہار ہونے لگا جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے شایان شان ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ نہایت ذہین اور غیر معمولی طور پر بہادر تھے۔ وہ دانشمند ایسے تھے کہ ہر معاملے کے موقع محل کو سمجھتے اور اسی کے مطابق اسے نپٹاتے تھے۔ وہ نہایت پاک باز تھے، سطحی قسم کے اعمال و حرکات سے کوسوں دور رہتے، بے تکلف اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ لوگ ان سے محبت کرتے، نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند نوعمر صحابہ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے جن کو لینا تھا لے لیا، باقی لوگوں کو ان کی کم سنی کی وجہ سے واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اس عادت سے محرومی پر بہت غمگین ہوئے۔ واپس لوٹتے ہوئے ان کی ننھی ننھی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی وہ اور متعدد نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ پنجوں کے بال کھڑے ہو کر وہ اپنے قد کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترس کھا کر ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ جس وقت انہوں نے پہل جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی۔ جنگ حنین میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 6 دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات ممکن ہوئی کہ مسلمانوں کے اسی مختصر اور جام باز گروہ کے ذریعے اپنے اصحاب کی شکست کو فتح و کامرانی سے تبدیل کر سکیں اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا سکیں۔ غزوہ مؤتہ میں وہ اپنے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت 18 سال کی عمر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے میدان جنگ میں شہید ہو کر گرتے دیکھا، لیکن نہ تو اس سے ان کے حوصلے پست ہوئے، نہ ان کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی لغزش پیدا ہوئی، بلکہ وہ لڑتے رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، یہاں تک کہ انہوں نے اس مختصر لشکر کو رومیوں کے پنجے سے نکال لیا۔ پھر وہ اپنے والد کی شہادت پر اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر و ثواب کی امید لیے ہوئے اور ان کے جسد مقدس کو شام کی سرحد پر چھوڑ کر مدینے واپس لوٹے۔ لوٹتے وقت وہ اسی گھوڑے پر سوار تھے جس پر ان کے والد نے شہادت پائی تھی۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک فوج کی تیاری کا حکم دیا، اور اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شامل کیا، اور اس پوری فوج کی قیادت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سپرد کی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال سے متجاوز نہ تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے سواروں کو لے کر حدود بلقاء اور قلعہ داروم تک ان سارے علاقوں کو روند ڈالیں جو روم کے شہر غزہ سے متصل واقع ہیں۔ یہ لشکر ابھی کوچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تو فوج نے اس وقت تک اپنی روانگی موقوف کر دی۔ جب تک آپ کے مرض کی کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آ جاتی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نے تشویشناک صورت اختیار کر لی تو میں اور میرے ساتھ دوسرے لوگ واپس آ گئے۔ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ مرض کی شدت کے سبب بول نہیں پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور میرے اوپر رکھتے رہے۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی بیعت مکمل ہو گئی تو انہوں نے جیش اسامہ کی روانگی کا حکم صادر فرمایا، لیکن انصار میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سرے دست اس مہم کو مؤخر کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی خواہش کی کہ وہ اس معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نہ مانیں اور فوج کی روانگی پر اصرار کریں تو ان کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ درخواست پہنچا دیجیے کہ وہ فوج کی قیادت کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو اسامہ سے سن رسیدہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے انصار کا یہ پیغام سنتے ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی داڑھی پکڑ کر نہایت غضبناک لہجے میں بولے، خطاب کے بیٹے، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقرر کیا اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تو وہ خفا ہوتے ہوئے بولے، ہٹو، تمہاری مائیں تمہیں گم کریں، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت ڈانٹ سننی پڑی ہے۔ مجاہدین کا یہ لشکر جب اپنے نوجوان قائد کی قیادت میں روانہ ہوا تو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رخصت کرنے کے لیے پا پیادہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے ان سے کہا، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم یا تو آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی نیچے اترتا ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوار ہونے کے بجائے ان سے کہا، خدا کی قسم نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، کیا حرج ہے اگر میرے پاؤں بھی تھوڑی دیر خدا کی راہ میں گرد آلود ہو لیں۔ پھر ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے دین و ایمان اور خاتمہ اعمال کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی نصیحت کرتا ہوں جو انہوں نے تم کو دیا تھا۔ پھر ان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر مناسب سمجھو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ میری مدد کرو اور انہیں میرے پاس رک جانے کی اجازت دے دو۔ اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر روانہ ہوئے اور انہوں نے ہر اس حکم کی تعمیل کی جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے مسلمان شاہ سواروں کو لے کر بلقاء کے سرحدی حدود اور سرزمین فلسطین کے قریب قلعہ داروم تک تمام رومی علاقوں کو روند ڈالا۔ انہوں نے رومیوں کی ہیبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکی اور ان کے سامنے شام، مصر اور شمالی افریقہ میں بحر ظلمات تک فتح کی راہیں ہموار کر دیں، اور پھر وہ اسی گھوڑے پر سوار مدینہ واپس لوٹے جس پر ان کے والد شہید ہوئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اس قدر مال غنیمت لے کر لوٹے تھے جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا، یہاں تک کہ کہا گیا آج تک ایسا کوئی لشکر دیکھنے میں نہیں آیا جو جیش اسامہ سے زیادہ محفوظ ہو اور اس سے زیادہ مال غنیمت لے کر لوٹا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے جو وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا وہ ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 4000 اور میرے لیے صرف 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ نہ ان کے والد آپ سے افضل تھے نہ انہی کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، تمہاری یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے، یقیناً اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تمہارے باپ سے اور خود وہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو کہتے، میرے امیر خوش رہو، اور جب کسی کو اس پر تعجب ہوتا تو فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو میرا امیر مقرر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں پر اپنی بے پایہ رحمتیں نازل فرمائے۔